what is political economy؟ یعنی یہ ایسی اکانومی ہے جو کہ پولیٹیکل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اکنامکس کو ایز اے ٹول استعمال کیا جائے گا ٹو ریئلائز سرٹن پولیٹیکل اینڈس۔ اب اس کی ایگزامپلز کیا ہیں؟ ایگزامپلز میں ہمیں بتانا پڑے گا کون کون سے وہ اکنامک ٹولز استعمال دنیا میں ہوتے ہیں جس کے پیچھے پولیٹیکل موٹیوز ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر جب سے پولیٹیکل اکانومی ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ سمجھا گیا وہ ہے جب عربز نے آئل ایمبارگو لگایا، انہوں نے آئل کی قیمتوں میں اضافہ کیا جس سے ویسٹ بڑی متاثر ہوئی، اس لیے کہ ویسٹ اس وقت نیٹ امپورٹر آف آئل تھی، ان کی ساری اکانومی تباہ ہونی شروع ہو گئی۔ اور آبجیکٹو کیا تھا آئل ایمبارگو لگانے کا کہ یہ جو ویسٹرن پاورز تھی یہ انڈیولی اسرائیل کو سپورٹ کرتی تھی، اور عربوں کی جو 67 میں شکست ہوئی اسرائیل کے ہاتھوں، انہوں نے کہا اس کی ذمہ دار یہ ویسٹرن پاورز ہیں۔ اب ان کے پاس تو ٹیکنالوجی نہیں تھی عربز کے پاس، نہ ان کے پاس وہ ویپن تھے اس لیول کے جو کہ ویسٹ نے اسرائیل کو دیے ہوئے تھے، تو ان کے پاس تو صرف آئل تھا جو کہ یہ ایکسپورٹ کرتے تھے۔ دین دے ڈیسائیڈیڈ ٹو میک اٹ a weapon now. For the first time they made use of oil as a weapon. اور جب یہ استعمال کیا تو اس سے political ends یہ تھی کہ you don't support Israel to that extent and try to resolve the Palestinian issue. دوسرا ٹول وہ ہے economic sanctions۔ کئی ملکوں کو economic sanctions کے ذریعے مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے political جو ان کی پالیسی ہے، فورن پالیسی، وہ چینج کریں، ورنہ آپ کو ہم اکنامیکلی پینلائز کریں گے۔ آپ نے دیکھا ایران سے ایک چیز منوانی تھی کہ یہ نیوکلیر بام نہ بنائے، تو امریکہ نے اپنے الائز کے ساتھ مل کر اکنامک سینکشنز امپوز کر دی، اور اتنی متاثر ہوئی اس کی اکانومی کہ فائنلی 2015 میں وہ ایگری کر گیا کہ یس آئی ایم ریڈی ٹو کیپ مائی نیوکلیر پروگرام۔ I will not enrich the uranium up to the nuclear grade uranium۔ اس کا مطلب ایک جو اکنامک سینکشن کا ٹول تھا وہ کامیاب ہو گیا۔ اسی طریقے سے جب رشیا نے 2014 میں کرائمیا کو انیکس کیا تو اس وقت پھر امریکہ نے along with the یورپین یونین رشیا پر اکنامک سینکشنز امپوز کی اور اس کو G8 میں سے بھی نکال دیا۔ یہ سارا کا مقصد یہ ہے کہ اکنامیکلی اس کو اتنا کرپل کر دیا جائے کہ یہ جو یوکرین میں جنگ کرنے کے قابل نہ رہے۔ تو آبجیکٹو پولیٹیکل اور ٹول کون سا؟ اکنامک سینکشن۔ پھر آتا ہے تیسرا ایڈز، اکنامک ایڈز۔ کئی غریب ملکوں کو اکنامک ایڈز دی جاتی ہیں کہ اگر آپ اپنی فارن پالیسیز کو یا اپنی ساری ٹریڈ اور اکنامک پالیسیز کو ہمارے ذہن کے مطابق بنائیں گے تو ہم آپ کو ایڈ دیں گے۔ لونز، آپ کو پتا ہے کہ یہی ویسٹ ہے، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک ان کے پاس ہے، تو یہ جو لون بھی ایکسٹینڈ کرتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کو، اس کے پیچھے بھی پولیٹیکل سٹرنگز اٹیچ ہوتے ہیں کہ آپ اپنی پالیسی جیسے بنائیں جیسے ہم چاہتے ہیں، کس ملک کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے ہیں، کس ملک کے ساتھ تعلقات پیدا نہیں کرنے۔ دنیا میں الائنسز ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بھی پولیٹیکل اینڈز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان ان اٹس 1950s ہم سینٹو اور میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ میں گئے امریکہ کے ساتھ۔ اس کا ہمارا آبجیکٹو تھا کہ وی نیڈڈ اکنامک اینڈ ملٹری ایڈ فرام USA بیکاز وی ور فیسنگ ویری اینٹاگونسٹک ڈیز ود انڈیا، تو وی نیڈڈ دیٹ، our economy not was that much strong۔ تو پھر امریکہ مان گیا، لیکن اس کا پولیٹیکل آبجیکٹو کیا تھا کہ اس وقت آبسیشن اس کے پاس سب سے بڑا تھا کمیونزم، کہ کمیونزم شوڈ بی چیکڈ ناٹ ٹو ایکسپینڈ ان دی ورلڈ۔ تو لہذا اس نے کہا چائنا اور USSR جو ہے وہاں سے کمیونزم کہیں پاکستان میں داخل نہ ہو۔ پھر آپ نے دیکھا کہ چائنا ایک بہت بڑا تھریٹ اور چیلنج ہے USA کے پاس۔ اب وہ اس کو پولیٹیکلی ڈاؤن کرنے کے لیے کہ میں اس کی اکانومی کے رستے سے اس کو پکڑتا ہوں، لہذا BRI کے مقابلے میں وہ IMEC لایا اور انڈیا کو اٹھایا کہ انڈیا کی ایکسپورٹس بڑھائی جائیں، انڈیا میں انویسٹمنٹ کی جائے
تاکہ چائنا جو ہے ایمرجنگ چائنا اس کو کاؤنٹر کر سکے انڈیا. تو انڈیا از بینگ اکنامیکلی سپورٹڈ ناؤ تھرو سو مینی ادر پالیسیز ایز ویل. وہاں انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے اور آئی میک کو لانچ کیا. پھر آپ دیکھیں دنیا میں ابھی آپ نے دیکھا ڈی ڈالرائزیشن کی بات ہوئی. جب ساؤتھ افریقہ میں برکس کی میٹنگ ہوئی تو اس میں تھا اگست پچھلے سال کہ ہم بھی کوئی کرنسی ایسی انٹروڈیوس کریں جس طرح یورپ نے یورو کی، تاکہ جو امریکہ کا کنٹرول ہے ڈالر کی وجہ سے، اکنامک کنٹرول اور پولیٹیکل کنٹرول، اس کو تھوڑا کمزور کیا جائے. اگرچہ وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے ہو سکے اس میں، لیکن وہ موو بیسیکلی ایک اکنامک موو تھی جس کے الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ تھے کہ اس امریکہ کا جو پولیٹیکل ہولڈ ہے ورلڈ میں اس کو کم کیا جائے. اسی طریقے سے کولڈ وار کے دوران یو ایس ایس آر دنیا میں ایکسپینڈ ہو رہا تھا. امریکہ کو ڈر پڑ گیا کہ کیوبا تو اس کے ایمبٹ میں چلا گیا ہے، میکسیکو کا تو بارڈر لگتا تھا. اس نے کہا اگر یہ کمیونسٹ ہو گیا تو یہ تو مجھے بڑا نقصان پہنچائے گا. کیوبا تو ذرا جزیرہ ہے اور چھوٹا ہے، مجھ سے 200 میل کے دور پر ہے سمندر میں، لیکن یہ اس کا تو بارڈر ہزاروں کلومیٹر میرے ساتھ لگ رہا ہے. تو لہذا اس نے کہا کہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اکنامیکلی. تو لہذا نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہوتا ہے اور اس میں میکسیکو میں انویسٹمنٹ کی گئی کہ اس کی اکانومی بیٹر ہو اور یہ امریکہ کے ساتھ کمفرٹیبل ہے. تو یہ وہ سارے اکنامک ٹولز ہیں جن کے الٹیمیٹ آبجیکٹیوز کیا ہیں، پولیٹیکل آبجیکٹیو ریئلائز کرنا. اب